جنرل شاہد عزیز صاحب کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، آواز غزالہ نیازی، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے طیب طاہر نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 9۔ افغان طالبان کو پاکستان میں داخل کرنے کے ذمہ دار امریکی تھے۔ انہیں تورا بورا سے دھکیل کر ہمارے ملک تک لایا گیا۔ ہمیں خبر ہونے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنرل ٹامی فرینک سے شکایت کی تو انہوں نے کہا جنگ میں ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مشرف نے کہا ہمارے ملک سے امریکیوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ دسمبر 2001 کے شروع میں فوج نے قبائلی علاقے میں پہلا قدم رکھا، وہاں کے لوگوں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے لیے۔ اسی دوران ہمیں یہ خبر دی گئی کہ افغانستان سے کچھ عرب جنگجو پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کا زیادہ خدشہ بلوچستان کے علاقے سے ہے۔ بارڈر پر 12 جگہیں چمن کے ارد گرد اور 8 پارا چنار کے علاقے میں ایسی تھیں جن پر فرنٹیئر کور یعنی FC کے دستے تعینات کر دیے گئے تھے۔ 5 عرب مجاہدین چمن سے گرفتار بھی ہوئے اور ISI نے بتایا کہ چمن، یوب اور چاغی کے علاقوں سے اور لوگوں کے آنے کا خطرہ ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل ٹامی فرینکسن جب پاکستان آتے مجھے خوش آمدید کہنے ایئرپورٹ جانا پڑتا۔ عموماً تو اسلام آباد سے ہو کر واپس چلے جاتے اور میری صرف ایئرپورٹ پر سرسری سی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھار GHQ جنرل یوسف سے ملنے بھی آ جاتے۔ جب پہلی مرتبہ مجھے ایئرپورٹ جانے کا کہا گیا تو میں نے جنرل یوسف سے کہا کہ میں بہت مصروف رہتا ہوں، GHQ میں کئی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کسی ایک کو یہ کام سونپ دیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ ہی انہیں لینے جائیں، ان کا فوج سے متعلق سارا کام آپ کے ہی نیچے آتا ہے۔ ایک مرتبہ جنرل مشرف MO آئے اور بتایا کہ امریکنوں کو خدشہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو غیر ملکی مجاہدین رہتے ہیں وہ بارڈر پار کر کے افغانستان میں داخل نہ ہو جائیں۔ ہمارے ملک سے امریکنوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ سپاہ کو فاٹا میں بھیجا جائے تاکہ وہ تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کر لیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہیں کتنے۔ میں نے کہا اس میں افغان باشندے تو شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اس طرح کے غیر ملکی نہیں ہیں اور ان کو شامل کرنے میں بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، افغانیوں کے علاوہ دوسرے غیر ملکیوں کا حساب کتاب لگا لیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ کیسے یقین کیا جائے کہ یہ بارڈر پار نہیں جائیں گے، کیا ان کو کسی ایک جگہ اکٹھا کر لیں یا کچھ اور طریقہ کریں۔ پہلے تو اس بات کا تعین کر لیں کہ ہیں کتنے اور کہاں ہیں۔ اس کام کے لیے پشاور کے کور کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ غیر ملکی مجاہدین کے سلسلے میں جنرل ٹامی فرینکسن بھی GHQ آئے۔ کہنے لگے اپنے تالاب کو مگر مچھوں یعنی غیر ملکی مجاہدین سے خالی کر لیں تاکہ آپ کی مچھلیاں یعنی ہماری آبادی سکون سے رہ سکیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں دونوں کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی فوجیں شمال سے طالبان کو دھکیلتی ہوئی نیچے لے آئیں، پھر انہیں گھیر کر ہمارے بارڈر کے ساتھ تورا بورا کی پہاڑیوں کی طرف دھکیل دیا اور اپنی کاروائیاں کچھ دنوں کے لیے روکے رکھیں تاکہ طالبان کی بچی کھچی سپاہ بھی یہیں پہنچ جائے۔ ان پہاڑوں میں غاروں کے کئی سلسلے بنے تھے جن سے امریکی بخوبی واقف تھے، کیونکہ سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کو یہاں سے CIA اور ISI بھیجا کرتی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق اب اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی تمام اعلیٰ قیادت اس علاقے میں تھی اور CIA کے پاس اس کی مکمل اطلاع موجود تھی، مگر انہیں گھیرے میں لینے اور پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ پاکستان میں داخل ہونے کے راستے اور مواقع فراہم کیے گئے۔ ہمیں کسی بات کی کوئی خبر نہ لگنے دی اور مگرمچھ ڈھونڈنے کے کام پر لگائے رکھا۔ جب تورا بورا پر گھیرا تنگ کیا اور امریکی لڑاکا طیاروں نے شدید بمباری سے ان غاروں کے سلسلے کو تباہ کرنا شروع کیا،
जहां जहादियों ने पनाह ली हुई थी, तो यहाँ से बचे खुचे जहादी पाकिस्तान में दाखिल होने लगे। दिसंबर 2001 के वस्त में खुफिया इदारों से खबर मिली कि काफ़ी मुजाहिदीन सरहद के पार तोरा बोरा के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। फिर पेशावर कोर ने भी इसकी तस्दीक की। 18 दिसंबर को खबर मिली कि जनरल टॉमी फ्रैंकसन का सीई को फ़ोन आया था कि बॉर्डरों पर अपनी कार्रवाई का अरबात हमारी फ़ौज से कर लें। अब क्या अरबात हो सकता था? इसका वक्त तो गुजर चुका था, दूध बह चुका था, अब ज़मीन ही चाट सकते थे। फौरी तौर पर कुछ सिपाह को बॉर्डरों की जानिब रवाना किया गया। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत ऊंचा था और इन दिनों बर्फ से ढका हुआ। पेशावर कोर के पास बर्फानी इलाकों में कार्रवाइयों के लिए कपड़े तक नहीं थे। एफसी के लोग बेचारे शलवार कमीज और चप्पलों में ही बर्फपोश पहाड़ों पर चढ़ दौड़े। एफसीएन ने गिलगित का सामान कुछ रावलपिंडी और कुछ गिलगित से मंगवाया, मगर उन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त सर्फ हो गया। जब तक सिपाह पहाड़ों पर सफ आरा हुई, तमाम मुजाहिदीन पहले ही बॉर्डर पार कर चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फाटा के इलाके में फौज की तादाद बढ़ती रही। करीब 200 मुजाहिदीन पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से हिरासत में लिए गए। वो पकड़े भी इसलिए गए कि हमसे छुप नहीं रहे थे, समझते थे कि हम महफूज मकाम पर पहुंच गए हैं। उनको बसों में बिठाकर जब पीछे मुंतकिल किया जा रहा था तो एक बस में उन्होंने ड्राइवर और गार्ड पर काबू पा लिया और बस से उतरकर फरार हो गए। फिर उनको ढूंढा गया, बाकी तो पकड़े गए लेकिन 6 गायब हो गए। न जाने और कितने थे जो हमसे छुप गए। जब अगली मुलाकात में जनरल टॉमी फ्रैंकसन से मैंने पूछा कि हमें क्यों ना बताया गया कि आपकी फौज ये कार्रवाई करने लगी है, तो माजरत से कहा कि कुछ अरबात में देर हो गई। लड़ाई में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। ये बात किसी सूरत नहीं मानी जा सकती। लड़ाइयों के मंसूबे इस तरह बगैर सोचे समझे नहीं बनाए जाते। ये तो एक सोची हुई तदबीर के मुताबिक ऐन मौके पर हमें डाइवर्ट किया गया कि हम गैर मुल्कियों की गिनती में लग जाएं और हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाए ताकि इन मुजाहिदीन को पाकिस्तान में धकेला जा सके। इख्तिताम किस्त नंबर 9। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।